السلام علیکم جی، میرا نام سمریز حفیظ ہے اور آپ سب کو دی پرسپیکٹیوز انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹس کیوں بدل رہے ہیں، اور آج کل دیکھیے سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ انسانوں کی زندگی کو کیوں کر اور کیسے بدل رہے ہیں، اور انسان ان چیزوں سے گھبرایا ہوا کیوں ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایلان مسک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی از فار مور ڈینجرس دین نیوکلیئر ویپنس، دین وائی ہی از انویسٹنگ ان دیز پروجیکٹس۔ اب یہ وہ سوال ہیں جن پہ انسان کو سوچنا چاہیے، اور ایک بات ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارا تمام کے تمام ایکیڈیمک اسٹرکچر، ہماری ایجوکیشن، یہ ماضی میں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے کہ ہمیں انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور تبدیل ہو جائیں گی یا تبدیل کرنی پڑیں گی۔ ماضی کے اندر جب کیلکولیٹر ایجاد ہوا اور انسانوں کی زندگی کے اندر وہ استعمال ہونے لگا تو لوگ اس وقت بھی گھبرا گئے تھے کہ میتھمیٹیشینس کی جابس کہاں جائیں گی، اور لیکن یہ ریئلائز انسان کو ہو گیا کہ میتھمیٹیشینس جو ہیں وہ دیر انٹیلیجنس از فار مور دین دی انٹیلیجنس آف اے کیلکولیٹر۔ صرف الگوریدمس کے تھرو، different functions کے through can calculate certain numbers faster than the human beings, but they can never replace the intelligence of human beings۔ تو اس وقت بھی انسانوں کو اپنے طریقہ کار کو بدلنا پڑا تھا، کیونکہ بہت ساری سمپل کیلکولیشنس جو ہے وہ کیلکولیٹرز پہ ہونے لگ گئیں۔ ٹیچرز had to change and mend their ways of teaching، پیڈاگوجیکل ریالٹیز، کلاس روم جو میتھس ریلیٹڈ کلاسز تھیں وہ بدلنی پڑی۔ تو تبدیلی تو انیویٹیبل ہے، اور یاد رکھیے تبدیلی کو آج کا فنومینا نہیں ہے۔ جیسے یہ بھی سوال ہے کہ سی ایس ایس کیسے بدلے گا، اور اکیڈیمیا بدلے گا تو سی ایس ایس اور ریلیٹڈ ایگزامز بھی بدلیں گے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو ہیومن بینگز یوز ٹو لیو ان ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ سوسائٹیز۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا اور باقی سبجیکٹس کا بھی سوال ہے کہ انسان کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں ڈھلتا کیسے۔ تو سوشل کانٹریکٹ کے سوال کو بھی ہم اس میں کور کریں گے۔ تو سوشل کانٹریکٹ انسان کا جو سب سے پہلا تھا وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹیز میں ہوا۔ ہیومن بینگز ور لیونگ اے ویری سمپل لائف، اینڈ ہیومن بینگز ور لیونگ اے سمپل لائف بیکاز دے ور یوزنگ simple means of subsistence، simple means of production were used by human beings، اس لیے زندگی بھی سمپل تھی۔ ڈگنگ انسٹرومنٹس بہت چھوٹے اور بہت کمپلیکیٹڈ نہیں تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ہیومن بینگز یوز ٹو ہنٹ اینڈ گیدر دیئر فوڈ فرام دا جنگل، اینڈ جنگل اٹ سیلف واز اے کمیون۔ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کا بھی تصور نہیں تھا۔ اور پھر small discoveries and inventions changed human beings life۔ اور یاد رکھیے ڈسکوریز کی اور انوینشنز کی ایک یونیک امپورٹنس ہے۔ وداؤٹ ڈسکوریز اور وداؤٹ انوینشنز چیزیں ایک فارم سے دوسری فارم میں کلچرلی اور سوسائٹی کے کانٹیکس میں ڈھلتی نہیں ہیں۔ تو انسانوں کے انسٹرومنٹس جب کمپلیکس ہوئے، انسانوں نے ڈومیسٹیکیشن کو دریافت کیا، انسانوں نے ڈسکور کیا کہ جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے نا، جینڈر اسٹڈیز کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اینیمل جو ایک عورت نے ڈومیسٹیکیٹ کیا وہ مرد خود ہے۔ تو اینیمل ڈومیسٹیکیشن سے انسانوں کی زندگی میں آسانی یہ ہوئی کہ اس نے جو اسمال اسکیل کراپ کلٹیویشن ہے اسے تھوڑا سا بڑھایا۔ پھر اینیمل ڈومیسٹیکیشن سے انسانوں کی وہی ہنٹنگ اور گیدرنگ بیس سوسائٹیز جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئیں پسٹورل سوسائٹیز کے اندر، ہرڈنگ سوسائٹیز کے اندر، جس میں انسان نے چرواہے کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ چیزیں مزید کمپلیکس ہوتی گئیں، اور انسان نے وہی جو سمپل اسمال ڈگنگ ٹولز تھے ان کو ایڈوانس لیول پہ یوز کرنا شروع کر دیا، اور اسمال اسکیل کراپ کلٹیویشن کو بڑھا کے اپنی زندگی میں وہ آسانی اور آسائش لایا۔ مگر دیکھیے ایک انسان کی ایسی ایجاد جس نے انسان کی زندگی کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا، اور اس ایجاد نے انسانی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا، وہ ہے ہل اور پہیے کی ایجاد۔
اور جس نے پیسٹورل سوسائٹیز کو, ہرڈنگ سوسائٹیز کو ایگریکلچرل اکانومیز میں بدل دیا. اب ایگریکلچرل اکانومیز اور ایگریکلچرل سوسائٹیز کے آنے سے انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں, اور یہی یہاں وہ مارکسسٹ انالیسز ہے دیٹ واز دا ٹائم وین کیپٹلزم بگین. یعنی دیٹ واز ناٹ اے کیپٹلزم جس طرح کا کیپٹلزم آج کل ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اٹ واز اے سارٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی بیسڈ کیپٹلزم, جس کے اندر ایکسپلائٹیشن ایٹ لیسٹ شروع ہو گئی تھی, بیکاز ہیومن بینگز ور ایبل ٹو کلیکٹ مور سرپلس. کراپ کلٹیویشن بڑے پیمانے پہ جب ہوتی ہے تو اس کی ییلڈ بھی بڑے پیمانے پہ آتی ہے, اور مناکس نے پھر اسی ییلڈ کی بنا پہ لوگوں کو ایلینیٹ کرنا شروع کیا پرائیویٹ پراپرٹی سے. پھر لیجر ایکٹیویٹیز کچھ لوگوں کے لیے بڑھیں, کچھ لوگوں کا کام زیادہ ہو گیا, تو لیبر کلاس اینڈ دا بورجوا کلاس, پرولٹیریا ورسز بورجوا ڈیوائڈ بھی بڑھ گیا. لیکن ایگریرین اکانومی میں انسان نے ایجادات کا سلسلہ جاری رکھا. ڈسکوریز اور انوینشنز انسان کی زندگی کو بدلتی رہیں, اور تبدیلی ایک ایسا فیکٹر ہے اور تھا جو پرسسٹنٹلی انسانی زندگی میں ایگزسٹ کرتا رہا. پھر ایک لمبا دور ایگریرین لائف میں گزارنے کے بعد انسان نے کنورٹ کیا اپنی سالیڈیرٹی کو, اپنے اکٹھ کو, یا وہ ایک کنورٹ ہو گیا ایک نئی چیز سے. وہ تھی جو ایجاد انسان نے کی, اس کی جو اپنی کریشن تھی وہ تھی اسٹیم انجن کی ایجاد. اسٹیم انجن کی ایجاد نے انسان کی زندگی کو اتنا بڑا ریڈیکلی ٹرانسفارم کیا, اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن تھی وہ کہ انسان یکسر تبدیل ہو گیا. اس کی سالیڈیرٹی کی فارمز بھی چینج ہو گئی, معاشروں میں تبدیلیاں آنے لگ گئیں, اور وہی بنیاد بنا پھر ایگریرین ریالٹی کو انڈسٹریل ریالٹی میں کنورٹ کرنے کا. لیکن ایک بات اس میں واضح رہے کہ یہ ریالٹیز ایسے ہی تبدیل نہیں ہو جاتی. یہ ریالٹیز جو ہیں دے لٹرلی ٹیک اے ٹول آن ہیومن ایگزسٹنس. انسانوں کی سائیکالوجی کو, ان کے سوشل فیبرک کو, ان کی سوسائٹیز کو بھی یکسر تبدیل کرتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انسانی زندگی میں انڈسٹریلزم نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی متعارف کروائیں, جیسے دیکھیے اسمال فیکٹر ہے کنسپیکوس کنزمپشن کا, میکڈونلائزیشن کا, یہ سارا اسی فیبرک کا, انڈسٹریل فیبرک کا حصہ ہے. پھر انسان کا انٹلیکٹ اور تھاٹ بھی بدلتا رہا, بیکاز یو آر واٹ یو کنزیوم اینڈ یو آر واٹ یو ڈو. ان فیکٹ ہیومن بینگز بیکم واٹ دے انوینٹ اینڈ ڈسکور. انسانی زندگی میں اسی انڈسٹریل سیٹ اپس نے نئی نئی میڈیسنز متعارف کروائیں, میڈیا ٹول چینجڈ, ایجوکیشن سسٹمز چینجڈ, دی اوور آل انسٹیٹیوشنز اینڈ دیئر ریالٹیز بیکیم ڈفرنٹ سارٹس آف ریالٹیز. انسانی انٹلیکٹ میں پھر اس انسان نے بہت سارے تجربے کیے. ان ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ انسان نے ریئلائز کیا کہ انسان جو ہے وہ دے کین کنٹرول دا نیچر ایز ویل. یہ جو بڑی ٹرانسفارمیشن ہے نا ایک فارم سے دوسری فارم میں, وہ فارم جو ہے وہ مینٹل ریالٹیز کی, کوگنیٹیو ایبلٹیز کے اندر بھی تبدیلی تھی, کہ جب ہم کسی چیز کو بنا سکتے ہیں تو اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو بڑی جو تبدیلی آئی وہ یہ انسانی ذہن میں ٹرانسفارمیشن تھی کہ انسان پہلے یہ سمجھتا رہا کہ وہ ہی اور شی از دا پون اینڈ دا پپٹ ان دا ہینڈز آف دا فورسز آف نیچر. لیکن پھر اب انسان نے سوچنا شروع کیا کہ نیچر شوڈ بی اے پون اینڈ اے پپٹ ان دا ہینڈز آف ہیومن بینگس. یہ بڑی ٹرانسفارمیشن ہے, اور اسی کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر پوسٹ انڈسٹریل ریالٹیز کی طرف آیا, جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ماڈرن ٹولز اینڈ گیجٹس آف کمیونیکیشن, یہ سارا اب ان ریالٹیز کو بدل رہا ہے. اور اسی کے اندر ایک نیا ایلیمنٹ ہے ڈسکوری آف ریالٹی, کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے. انٹرنیٹ نے انسان کو یہ دیا, اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے پھر انسانی زندگی کو اتنے بڑے پیمانے پہ تبدیل کیا کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے ایک جال میں جگڑتے چلے گئے,
कंस्पिकुअस कंजम्पशन उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन गई. अब local realities are changing because of the international realities. We are living in a global village now. Because of COVID थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन अब रियलिटीज़ जो हैं इसमें बदल रही हैं. अब आती है बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोना change the very fabric of the human life and human existence, जिसका हमें उस तरह से जिसका भी हमें इदराक भी नहीं है. और मुसलमानों का प्रॉब्लम ये रहा है कि मुसलमान परेशान होते हैं ऐसी तब्दीलियों से. फिर क्यों? क्योंकि जब किसी ईजाद में, किसी इन्वेंशन और डिस्कवरी में जब हमारा हिस्सा ही नहीं है, तो हम तो उसके हैं टेसिड बेनिफिशरीज. चीज़ समझ में आई तो उसको इस्तेमाल में लाए. यूट्यूब समझ आई तो उसमें से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए भी सामान पैदा कर दिया. ना समझ में आई तो उसको बेरहरवी का सामान भी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा. ये अब ये डिपेंड करता है इंसानों पे. हर चीज़ के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो फिर उसके साथ हैं. अब चैट जीपीटी इज़ ऑब्वियसली गोना ट्रांसफॉर्म आवर सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन. इट्स गोना ट्रांसफॉर्म आवर लाइफस्टाइल. उसमें सबसे बड़ी तब्दीली तो हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें ये जो कट एंड पेस्ट बेस्ड असाइनमेंट्स है, जो कि हमारे यहाँ पहले ही सिस्टम कट एंड पेस्ट पे है. We cut the material from the internet and paste it in the books. जैसे CSS के अंदर majority of the books are not written by their authors. वो cut and pasted material है. तो हमारे यहाँ तो पहले भी assignments वैसे ही बन रही हैं. Intellectual activity तो है कोई नहीं. हमारा academia पहले भी superficial सा academia है. उसमें actual जो research based practices हैं वो तो हो नहीं रही. तो we shouldn't be worried कि ChatGPT is gonna make a huge impact on our life. ये पहले हम बहुत कोई इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं ना जिसमें वो रखना डाल देगा, ऐसा नहीं है. चैट जीपीटी विल हेल्प दोज हु वांट टू लर्न फ्रॉम इट, एंड बाकी लोगों के साथ वो वैसे ही सलूक होगा जैसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने किया. उनकी ज़ात पे नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा. वो टिकटॉक्स बनाएंगे, वो जोक्स के लिए, वो एक सती सुपरफिशियल यूजेज के लिए इन तमाम गैजेट्स को इस्तेमाल करेंगे. हो सकता है चैट जीपीटी भी उसका हिस्सा बने. और सीएसएस के स्टूडेंट्स पे भी उसका यही इम्पैक्ट होगा कि सीरियस स्टूडेंट्स आर गोना आस्क चैट जीपीटी सीरियस सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड दोज हू नॉट रियली सीरियस दे विल प्ले विद इट. वो उसको ऑब्वियसली पर नेगेटिवली यूज़ करेंगे. उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें जो हार्ड वर्क है उसकी गुंजाइश पहले से मज़ीद कम हो जाएगी. फिर हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि टीचर डिपेंडेंसी जो है वो जो स्टूडेंट्स की है वो मज़ीद कम हो जाएगी. वो जो क्लासरूम इंगेजमेंट है वेयर टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर पीपल, वो उस पर सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि टीचर स्टूडेंट इंगेजमेंट जो कोविड पहले ही खा गया है वो रहेगी नहीं. तो स्टूडेंट्स विल टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. वो चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. मगर ये कि अब ये दोनों सूरतें हमारे पास हैं. अब ये इंसान के हाथ में है कि उसने चैट जीपीटी के हाथों यरगमाल बन के उसको डोमिनेट होने देना या उसको अपने इस्तेमाल में ला के अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लानी मुस्बत तरीके से. दैट्स इन द कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये ऑब्वियस रीजंस हैं कि जिस आदमी ने डिज़ाइन किया चेस गेम को, चेस बोर्ड को, वो उसके एल्गोरिथम्स इतने एडवांस हो गए कि वो अब उससे जब चेस बोर्ड पे गेम खेलता है तो वो उससे जीत नहीं पाता. अब टेक्नोलॉजीज आर लाइक दैट. तो चैट जीपीटी, उसके एल्गोरिथम्स, दे आर गोना बिकम मोर एंड मोर एडवांस डे बाय डे. बट इट डिपेंड्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कितने एडवांस होते हैं. वो हम होना नहीं चाहते, जिसे हम घबराए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स ऑफ एनी subject, it's not for the CSS or PMS students alone, it's for everyone. They need to use it to their advantage. You need to ask them serious questions, or you need to use these tools for their own purpose, जिसमें तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और उनकी रेलेवेंस अपने एग्जाम्स के अंदर in order to secure good marks वो बनाई जा सकती है. तो that's the sort of message I wanted to give to you. Thank you.